بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ماہ محرم الحرام کی بابرکت ساعتوں میں ٹیم الانشرا آپ کے سامنے مختلف عنوانات کے ساتھ پروگرامز لے کر آتی ہے، اور اسی مناسبت سے پچھلے پروگرام کے اندر آپ نے یہ بات سماعت کی تھی کہ جب سن 60 سنہ ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو یزید تخت حکومت کے اوپر بیٹھ گیا، اور اس کو اپنی حکومت کے اندر 4 اشخاص سے بہت زیادہ خوف تھا، جن میں سر فہرست امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے۔ اور اس کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ اگر ان چاروں نفوس قدسیہ نے میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تو پھر میری حکومت خطرے کے اندر پڑ جائے گی، لہٰذا اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو بھیجا کہ ان چاروں نفوس قدسیہ کو یہ پیغام دے کہ وہ یزید کی بیعت کریں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے کو بھانپ گئے اور آپ راتوں رات مکۃ المکرمہ کی جانب ہجرت کر گئے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ آپ ولید بن عقبہ سے ملاقات کریں گے، اور اندیشے کے مطابق اس نے یہی کہا کہ آپ کو یزید کی بیعت کرنی پڑے گی، جس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ایک دن سوچنے کی مہلت دی جائے۔ پھر باہمی مشاورت سے یہی بات طے کی گئی کہ یزید کی بیعت کسی بھی صورت نہیں کی جا سکتی، اور آپ خاندان رسالت کو لے کر مکۃ المکرمہ ہجرت فرما گئے۔ یزید کو جب یہ بات پتہ چلی کہ مکے کے اندر یہ اصحاب جمع ہو رہے ہیں اور دیر از اے پاسبلٹی کہ یہ اپنا خود ایک گروپ بنا لیں اور میری حکومت کو خطرہ ہو جائے، لہٰذا اس نے ایک لشکر جنگ کے طور پر مکۃ المکرمہ بھیجا۔ اس دوران حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر کے ساتھ اس جنگ کے اندر شرکت کی اور یزید کے لشکر کو شکست ہوئی، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ کے اندر شرکت نہیں کی تھی۔ دوسری جانب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل کوفہ نے خط لکھنا شروع کر دیے اور اپنی وفاداریاں، اپنی محبتیں، آپ کے اوپر اپنی جان لٹانا، آپ کے لیے کٹ مرنا، یہ تمام چیزوں کا اظہار کیا کہ آپ آ کر کوفہ میں ہمیں اس ظالم حکمران سے نجات دلائیں۔ یہاں تک کہ کچھ خطوط کے اندر اتنا بھی لکھ دیا گیا کہ اگر آپ ہماری مدد اور نصرت کو نہ پہنچے تو بروز محشر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی گرفت کر سکتے ہیں کہ آپ کو ہم نے اس کیفیت کے اندر بلایا تھا اور آپ وہاں پر تشریف نہیں لے کر آئے۔ اب چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے والے تھے، تو آپ یہ بات سوچنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بروز محشر میرے نانا جان مجھ سے کہیں کہ جب میری مظلوم امت تمہیں پکار رہی تھی تو تم مدد کے لیے کیوں نہیں گئے۔ لہٰذا آپ نے غور و تفکر کرنا شروع کر دیا اور جلیل القدر اصحاب سے اس بارے میں گفتگو کی، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، اسی طریقے سے حضرت جابر اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے۔ ان تمام اصحاب نے یہی بات کی کہ ہم کوفہ والوں کو جانتے ہیں، یہ وفا کرنے والے نہیں ہیں۔ دوسری جانب یہ تمام اصحاب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور آپ کی شہادت کے واقعات بچپن سے ہی مشہور تھے، لہٰذا ان تمام لوگوں کے دل کے اندر اضطراب پیدا ہو رہا تھا، اور آپ نے یہی مشورہ دیا کہ ہم آپ کے کوفہ جانے کے بارے میں متفق نہیں ہیں، آپ کوفہ نہ جائیے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سوچ رہے تھے کہ اہل کوفہ نے جو استدعا کی تھی، جو ریکویسٹ کی تھی، اس کو روکنے کے لیے یا وہاں پر نہ جانے کے لیے شرعی عذر کیا ہے۔ تو ایک جانب آپ اس تناظر میں سوچ رہے تھے اور دوسری جانب تمام جلیل القدر اصحاب کی رائے اور شدت سے آپ کو اصرار کرنا کہ آپ نہ جائیں، تو آپ ایک تذبذب کا شکار تھے، لہٰذا کافی دنوں کی مشاورت کے بعد اس نتیجے پر آپ پہنچے کہ پہلے آپ اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بطور نائب کوفہ بھیجیں گے، اور آپ وہاں پر جا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بیعت لیں گے۔ اگر تو ان لوگوں نے اپنی بے وفائی کا اظہار کیا تو اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرعی عذر مل جائے گا اور آپ وہاں پر نہیں جائیں گے، اور اگر ان لوگوں نے وفا کا اظہار کیا جس طریقے سے انہوں نے اپنے خطوط کے اندر لکھا تھا، تو پھر ان تمام اصحاب کو تسلی دی جا سکے گی کہ کس وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جا رہے ہیں۔ اب آپ کے بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل اپنے 2 شہزادوں حضرت ابراہیم اور حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو لے کر کوفہ کی جانب گئے۔ اب آپ چونکہ کوئی جنگ کا ارادہ تو رکھتے نہیں تھے اور بہت زیادہ بڑا کوئی آپ کا قافلہ نہیں تھا، لہٰذا جب آپ کوفہ پہنچے تو وہاں پر مختار بن ابی عبید، یہ ایک بہت امیر شخص تھا، اس کے گھر میں آپ نے قیام کیا۔ جب اہل کوفہ کو یہ بات پتہ چلی کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف لا چکے ہیں،
تو ان لوگوں نے آپ سے والہانہ محبت کا اظہار کیا اور جوق در جوق لوگ آ کر آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہونے لگ گئے۔ اور اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کو پہلے ہی خط لکھوا دیا تھا کہ میرے نائب حضرت مسلم بن عقیل وہاں پر تشریف لا رہے ہیں اور تم سب لوگوں کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ ان کی نصرت اور حمایت کرو۔ اب اسی دوران کوفہ کے گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تمام اصحاب سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے، لیکن آپ حکومت شام کی طرف سے وہاں پر گورنر موجود تھے۔ تو آپ نے کوفہ والوں سے فقط اتنی بات کہی کہ یہ جتنا بھی معاملہ ہے یا جو بیعت وغیرہ ہو رہی ہے یہ یزید کے حکم کے خلاف ہے، اور جب اس کو یہ بات پتہ چلے گی تو وہ ضرور بھڑکے گا، لیکن آپ نے اہل بیت کی محبت میں، اصحاب کی محبت میں کوئی ایسا قدم نہیں لیا جو بیعت کے خلاف ہوتا۔ اب جب یزید کے چاہنے والوں نے یہ معاملہ دیکھا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ یزید کے حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اس بیعت کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہے، تو انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر کی شکایت یزید کو بھیج دی۔ یزید کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے اپنے سب سے شاطر وزیر جس کا نام عبید اللہ بن زیاد، جو ابن زیاد کے نام سے مشہور تھا، اس کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کر اس فتنے کو روکو۔ وہ اس وقت بصرہ کا یہ والی تھا، بصرہ کا گورنر تھا۔ اس کو کہا کہ اگر تم نے جا کر اس فتنے کو روکا تو تمہیں بصرہ کی گورنرشپ کے ساتھ ساتھ کوفہ کی بھی گورنرشپ ملے گی۔ جب اس نے یہ معاملہ دیکھا تو وہاں پر بصرہ کے اندر اپنے بھائی کو اپنا نائب بنایا اور پھر خود حجازی لباس پہن کر یہ کوفہ کی جانب بڑھ گیا۔ اور حجازی لباس پہننے کی وجہ یہ تھی کہ کوفہ والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ منتظر تھے، تو اس نے سوچا کہ اگر میں اپنے ہی اصلی روپ کے اندر گیا تو دیر از اے پاسبلٹی کہ کوفہ والے میرے ساتھ برا سلوک کریں اور پھر وہاں پر کوئی فتنہ فساد وغیرہ ہو۔ تو یہ اپنے چہرے کو ڈھانپ کر اور اہل حجاز کے لباس کے اندر گیا۔ جیسے یہ کوفہ کے اندر داخل ہوا رات کی تاریکی کے اندر، لوگ سمجھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے ہیں، اور انہوں نے بلند آواز سے مرحبا کہہ کر آپ کا استقبال کیا۔ لیکن یہ اپنے دل کے اندر کڑ بھی رہا تھا، لیکن یہ بات اینالائز کر چکا تھا کہ اہل کوفہ کے دل میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اسی اثنا کے اندر یہ چھپتے چھپاتے گورنر ہاؤس کے اندر چلا گیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ معاملہ دیکھا تھا کہ اہل کوفہ جوق در جوق آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہے ہیں، تو آپ نے فوراً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں پر ماحول بہت زیادہ سازگار ہے، آپ حق اور سچ کا ساتھ دینے کے لیے فوراً یہاں پر تشریف لے آئیے۔ تو اسی اثنا کے اندر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا خط ملا تو اب اتمام حجت ہو چکا تھا۔ اور یہاں پر دو باتیں، پہلی بات یہ کہ وہ لوگ جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار یا حکومت کی لالچ کے اندر کوفہ کی جانب گئے تھے، تو یہاں ان لوگوں کے لیے بہت زبردست جواب ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہی بشارت دے دی تھی کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو جن نفوس قدسیہ کو اپنی زندگی میں جنتی شہزادوں کا لقب مل چکا ہو، آخر وہ اس دنیاوی حکومت کے لیے فقط 72 لوگوں کا مختصر قافلہ لے کر کیوں نکلتے؟ لہٰذا یہاں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام خطوط بالخصوص حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کے بعد کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اب جب آپ کو خط ملا تو یہاں پر دو چیزیں ہیں، آپ کے سامنے رخصت کا بھی راستہ تھا، آپ کے سامنے عزیمت کا بھی راستہ تھا۔ رخصت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت مطہرہ کی جانب سے کوئی حکم آپ کی طرف متوجہ ہو اور اس کے اندر کوئی رعایت کا پہلو بھی ہو۔ مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھیے کہ کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے کیونکہ اس کی گھٹنوں وغیرہ کے اندر تکلیف ہے، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، لیکن پھر بھی وہ کہے کہ نہیں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھوں گا، تو اس کو کہا جائے گا کہ اس نے رخصت کو چھوڑ کر عزیمت پر عمل کیا۔ یہی معاملہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی تھا کہ جب آپ کو یہ خط ملا تو آپ کے سامنے رخصت کا راستہ یہ تھا کہ وہاں پر یزید کی بہت بڑی فوج، یزید کی حکومت اور یہاں پر آپ کا مختصر قافلہ، تو یہ ممکن تھا اور یہ آپ سمجھے کہ بالکل یقین کے قریب تھا کہ آپ وہاں پر جاتے، جنگ ہوتی اور آپ کو شہادت آپ کو ملتی اور کئی طریقے کا نقصان ہو سکتا تھا۔ اور دوسری جانب وہی معاملہ عزیمت کا جو کہ بڑوں کا راستہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ڈٹ کر حق کے ساتھ کھڑے ہو جانا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر عزیمت کو ہی اختیار کیا اور آپ اہل کوفہ کی جانب اپنے سفر کو اسٹارٹ کرنے لگے۔
انشاءاللہ الرحمن آئندہ آنے والے پروگرامز کے اندر آپ کو بقیہ اس کی ڈیٹیل دی جائے گی. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.